السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الخیر جنرل نالج میں۔ دوستو، آئیے آج کی 3 اہم اور بڑی خبروں کے اوپر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی خبر کا تعلق صوبہ بنگال کے اندر ہو رہے ویدھان سبھا الیکشن سے ہے، جبکہ دوسری خبر کا تعلق وسیم رضوی کے حالیہ اشتعال انگیز بیان اور سپریم کورٹ کے اندر قرآن کریم کے خلاف عرضی داخل کرنے کے حوالے سے ہے۔ تیسری خبر کا تعلق صوبہ اتر پردیش کے الہ آباد سے ہے، جہاں پر اذان کے خلاف ضلع انتظامیہ سے شکایت درج کرائی گئی ہے۔ دوستو، خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو احباب ہمارے اس چینل پر نئے آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی دینی، سیاسی، سماجی اور ملی خبریں آپ تک جلد از جلد پہنچ جایا کرے۔ ناظرین، مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں زوروں پر ہیں۔ کئی پارٹیوں کے کارکنان و ممبران جلسوں اور ریلیوں کے ذریعے ووٹروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اسی کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی نے مغربی بنگال کے ویدھان سبھا الیکشن 2021 کے لیے 148 امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق مغربی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی 30% کے قریب ہے۔ کئی اضلاع ایسے ہیں جہاں کسی بھی سیاسی جماعت کی جیت میں مسلم ووٹر ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف ممتا بنرجی مسلم ووٹوں کے سہارے ہی دوبارہ اقتدار میں واپسی کا دعویٰ کر رہی ہیں، وہیں دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی مسلم آبادی والے علاقوں سے تعلق رکھنے والے 6 مسلم امیدواروں کو میدان میں اتار کر مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی کے بہکاوے میں آئے بغیر ذاتی مفاد سے اٹھ کر اچھی پارٹی اور اچھے امیدوار کو ووٹ دیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں دوسری خبر پر۔ وسیم رضوی کے حالیہ اشتعال انگیز بیان اور سپریم کورٹ کے اندر قرآن کریم کے خلاف عرضی داخل کرنے کے بارے میں جمعیت العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نے اور جمعیت کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک کے آئین اور قانون نے ہر مذہب کے عقائد و نظریات کے احترام کرنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، لہذا جس ناپاک مقصد سے عرضی داخل کی جا رہی ہے یہ بذات خود ایک فتنہ اور مفاد عامہ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس سے ملک کے امن و امان کو شدید خطرہ لاحق ہونے کا امکان قوی ہے۔ اس لیے ہم بحیثیت ذمہ دار شہری سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس عرضی کو خارج کر کے اس فتنے پر روک لگائے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف صوبہ کرناٹک سے خبر آ رہی ہے کہ مسجدوں اور درگاہوں میں رات کے وقت لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، وہیں دوسری طرف اتر پردیش کے الہ آباد سے یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ گردش کر رہی ہے کہ الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سنگیتا شری واستو نے فجر کی اذان پر الزام لگاتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے شکایت کی ہے کہ ہر صبح لاؤڈ اسپیکر سے آنے والی اذان کی تیز آواز کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ محترمہ وائس چانسلر نے مزید کہا ہے کہ رمضان میں پورے مہینے روزانہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوگا، جس سے اس کی نیند میں مزید خلل پڑ سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو دراصل گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ اس ملک کے اندر مختلف رنگ و نسل اور مختلف زبان و مذہب کے ماننے والے لوگ پیار و محبت کے ساتھ برسوں سے آباد ہیں۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی اور خوبی یہی ہے کہ یہاں سڑک کے کنارے پر مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہ مسجد ہوتی ہے تو دوسرے کنارے پر برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کی مندر بھی ہوتی ہے۔ اس ملک میں اگر ایک طرف مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہیں مندروں سے آرتی اور بھجن کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ لہذا اس ملک کے اندر بسنے والے تمام شہریوں کو ایک ساتھ مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس ملک کا کوئی بھی شہری کسی ایک مذہب اور دھرم کے خلاف زبان کھول کر عدالت میں پہنچ جائے تو پھر نہ مسجدوں کی اذان باقی رہے گی اور نہ ہی مندروں میں گائے جانے والا بھجن اور آرتی باقی رہے گا۔